اب انسانی تمدن کے دو بہت اہم مسائل ہیں اور بڑے گہرے فلسفیانہ اہمیت کے حامل۔ پہلا مسئلہ ہے گناہوں کے بارے میں کہ ان میں تقسیم ہے کبائر اور صغائر کی۔ بڑے بڑے گناہ، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، کفر ہے، پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا ترک کرنا کبائر میں شامل ہوگا، جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کبائر میں شامل ہوگا۔ ایک ہے چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہو جاتی ہیں، آداب میں ہو جاتی ہیں، یا اور جو بھی باریک احکام ہیں ان میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے، یا بغیر کسی ارادے کے کہیں کسی کی بات ایسی کہہ بیٹھے ہیں کہ جو غیبت کے حکم میں آ گئی ہے، ارادہ نہیں تھا لیکن بات نکل گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں جو ایک ہیلدی ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا پورے اہتمام کے ساتھ بندوبست کیا جائے کہ اس سے انسان بالکل پاک ہو جائے۔ فرائض کی پوری ادائیگی، محرمات سے اجتناب مطلق۔ اور یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں نہ تو زیادہ ایک دوسرے پر نکیر کی جائے، نہ ایک دوسرے پر گرفت کی جائے، نہ کچھ اس پر بہت زیادہ جو ہے اپنے دل کے اندر بھی دل گرفتگی کی جائے، بلکہ ان کے بارے میں توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ استغفار کرے بھی آدمی، اور یہی صغائر ہیں جو نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود بھی ختم ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو آتا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے صحیح طریقے پر بیٹھ کر اطمینان سے، تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے آنکھوں کا گناہ جھڑ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ صغائر ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں جو ہیں ان بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ کبائر معاف نہیں ہوتے اس سے۔ نیکیوں سے جن گناہوں کی معافی کا از خود اعلان ہے قرآن میں، وہ کبائر نہیں صغائر ہیں۔ کبائر توبہ کے بغیر وہ نہیں بخشے جا سکتے، توبہ کرنی ہوگی۔ اور جو اکبر الکبائر ہے شرک، اس کے بارے میں تو 2 مرتبہ اس صورت میں آئے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ ہم پڑھیں گے بعد میں۔ لیکن ایک پرورٹڈ قسم کی مذہبی شخصیت ہوتی ہے، مذہبی مزاج، پرورٹڈ، مست شدہ۔ جو کبائر ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، سود خوری ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے حرام خوری ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکیر ہو رہی ہے، یہ پائنچا تمہارا نیچے کیوں چلا گیا ہے، اس کے اوپر ساری گرفت ہو رہی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، تمہاری داڑھی جو ہے شرعی نہیں ہے، اس کے اوپر گرفت ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں دس از پرورشن، یہ مذہب کو مس کر دینے والی بات ہے۔ قرآن مجید میں اس معاملے کو 3 جگہ پر نقل کیا گیا ہے کہ یہ فلسفہ جو ہے کہ چھوٹی چیزوں کے بارے میں درگزر سے بھی کام لو، اور یہ کہ بہت زیادہ متفکر بھی نہ ہو، سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے کہ تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم خود ہی دھوتے رہیں گے، پاک کرتے رہیں گے، صاف کرتے رہیں گے۔ جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے وہ جو فروغ گزاشتے ہیں وہ خود بخود بھی دھلتی رہتی ہیں۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت جگہ پر، جہاں کیا تمہارا مقام جو ہے باعزت اکرام کے ساتھ ہوگا۔ یہ مضمون سورہ شورى میں بھی آیا ہے، پھر سورۃ النجم میں بھی ہے، 3 مرتبہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے انسانی معاشرے میں وہ فضیلت کا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ تمام انسانوں کو ایک جیسا تو نہیں بنایا ہے اللہ نے، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت بنا دیا، کسی کا قد اونچا ہے، کوئی ٹھگنے قد کا ہے، لوگ اس پر ہنستے ہیں، یا کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا۔ اب عورت اپنے اندر ہی اندر کڑھتی رہے مجھے عورت کیوں بنایا، تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ یا کوئی بدصورت انسان ہے، ٹھگنا ہے کسی اور اعتبار سے، دوسرا شخص ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا ہے، تو اب اس کے اوپر کڑھنے کی بجائے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے مجھے اس کے اوپر صبر اور شکر کرنا چاہیے، اور جو فضل ہے کسی اور چیز میں بھی ہو سکتا ہے، میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں، میں علم میں آگے بڑھ جاؤں، تو یہ چیزیں جو ہیں انسان دوسری چیزوں سے اپنی ان کی تلافی کر لے، بجائے اس کے کہ ایک نیگیٹو اس کی سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی چلی جائے، کڑنا اور اندر ہی اندر جھڑتے رہنا، جس سے کہ پھر طرح طرح کی جو ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، انہی کانفلکٹس کی وجہ سے، انہی فرسٹریشنز کی وجہ سے مینٹل بیلنس آدمی لوز کر بیٹھتا ہے۔ تو اس کی بجائے دیکھیے کس قدر عمدہ تعلیم دی جا رہی ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے۔ اب اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے،
اس میں آپ تمنا کریں، اور دوسری طرف یہ کہ اس میں حسرت ہو جائے۔ اب اس میں خاص طور پر جو مسئلہ ہے انسانوں میں، جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا میں، جیسا کہ میں نے بتایا ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، مساوات مرد و زن۔ اب یہ بھی ایک فضیلت ہے، کسی کو اللہ نے مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ اب پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو وہ کمائیں گے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی۔ یعنی جہاں تک نیکیوں کا معاملہ ہے، بدیوں کا معاملہ ہے، خیرات کا معاملہ ہے، حسنات کا معاملہ ہے یا سیئات کا معاملہ ہے، اس میں بالکل ایکویلٹی ہے۔ مرد نے نیکی کمائی اس کے لیے، عورت نے نیکی کمائی اس کے لیے، اس میں برابری ہے۔ عورت نیکی میں مرد سے آگے نکل جائے، اتنے مرد ہوں گے کروڑوں کہ جو رش کریں گے حضرت خدیجہ کے مقام پر، کہ جو ان کا نمایاں ہوگا قیامت کے دن، یا حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ کا مقام، تو وہ عورتیں تھیں اور مرد ہوں گے بڑے بڑے، لیکن یہ کہ ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ ہے کہ اس میں تسلیم کرے آدمی، تسلیم و رضا، کہ جو بھی اللہ نے مجھے بنا دیا اور مجھے دیا ہے، اب مجھے اس میں بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ یہ میرا شاکلہ تو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، کل یعمل علی شاکلتہ، اور جو ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وسع جو ہے وہ اللہ نے بنا دی ہے۔ تو اب اس آیت کو بھی غلط کوٹ کیا جاتا ہے کمائی کے لیے، کہ عورتیں بھی کما سکتی ہیں، دیکھیے لکھا ہوا نصیب مما اکتسبن، ان کے لیے حصہ ہے اس کمائی میں سے جو انہوں نے کیا۔ اچھا، کمائی سے مراد یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ایسی ہے سورہ بقرہ میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، جہاں کسب کا لفظ آیا ہے معاشی جد و جہد اور معاشی کمائی کے لیے۔ باقی پورے قرآن میں کسب آتا ہے اعمال کے لیے، کسب حسنات، کسب سیئات، بدیاں کمانا، بھلائیاں کمانا، کسب اس کے لیے۔ اور دلیل اس کی یہاں کیا ہے؟ مما اکتسبنا نصیب۔ اگر تو ایک عورت نے کمائی کی ہے، تنخواہ 10,000 کی ہے، تو 10,000 میں سے 2,000 تو نہیں ملے گا اسے، باقی 8,000 شوہر لے جائے گا۔ تو نصیب مما اکتسبنا نہیں ہے وہ، تو اگر کسی کی واقعی کوئی کام کرتی ہے خاتون، اگر کوئی اس میں حرام پہلو نہیں ہے، پیشہ جو ہے وہ بھی شریفانہ ہے، اس میں جو بھی آداب ہیں پردے کے، سطر کے، حجاب کے، وہ بھی ملحوظ رکھے ہوئے، ٹھیک ہے، تو جو کمائی اس کی پوری اس کی ہوگی، اس کا حصہ تو نہیں ہوگا۔ اعمال میں البتہ آیا ہے کہ اعمال میں جو ہے مختلف اعمال کے مراتب ہوتے ہیں، کتنا خلوص نیت کتنا تھا، آداب کتنے ملحوظ رکھے، یہ ہم سورہ بقرہ میں حج کے ذکر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی نصیب مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہوگا اس میں سے حصہ ملے گا۔ تو یہاں پر یہ نیکی اور بدیوں کا تذکرہ ہے، یعنی جہاں تک مورل لیول ہے اس میں عورت اور مرد برابر ہیں، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن آنر اس میں برابر ہے، مورل لا برابر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ باقی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اور ان کے حوالے سے جو تقسیم کار اللہ نے رکھی ہے، اس کے اعتبار سے فرق ہے۔ اب اس فرق کے ساتھ اگر عورت ریکنسائل نہ کرے اور اس پر کڑتی رہے اور مرد کے بالکل برابر ہونے کی کوشش کرے، تو فساد کا جو سارا معاملہ جو ہے اس معاشرے کا، وہ فساد کے نظر ہو جائے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو۔ اے اللہ تو نے مجھے اس معاملے میں کم رکھ دیا ہے، اے اللہ مجھے اس معاملے کے اندر تو مجھے ہمت دے، میں ترقی کروں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو کسی اور پہلو سے نمایاں کر دیتا ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔